محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا بھارت اردو ٹائمز پر۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں۔ سال بھر چلی کسان تحریک میں اپنی صحافت کے ذریعے بھرپور تعاون پیش کرنے پر بھارتیہ کسان یونین و متحدہ کسان مورچہ نے معروف صحافی مولانا عارف سراج نعمانی کو غازی پور سرحد یوم فتح کے موقع پر اعزاز سے نوازا۔ تقریباً ایک سال چلی زرعی مخالف کسان تحریک کی کامیابی پر خوشی سے سرشار کسانوں نے غازی پور سرحد پر 11 دسمبر کو یوم فتح کے طور پر منایا۔ اس دوران کسان تحریک میں روزنامہ انقلاب کے پلیٹ فارم سے اپنی صحافت کے ذریعے نمایاں سطح پر تعاون کر کے اہم کردار پیش کرنے والے ملک کے نامور معروف صحافی مولانا عارف سراج نعمانی کو ان کی اس بے مثال خدمات کے پیش نظر بھارتیہ کسان یونین و متحدہ کسان مورچہ کی جانب سے یوم فتح کی مناسب سے ایک یادگار پروگرام میں خصوصی طور سے مدعو کرتے ہوئے جملہ کسانوں کی جانب سے شاندار شیلڈ اور شال پہنا کر اعزاز سے نوازا گیا۔ متحدہ کسان مورچہ کے قومی ترجمان جگتار سنگھ باوجو نے کہا کہ ہم روزنامہ انقلاب اور ملک کے معروف صحافی مولانا عارف سراج نعمانی، جنہوں نے کسان آندولن میں شروع سے اخیر تک کسانوں کا سہیوگ و تعاون کیا، ان کی اس بے مثال خدمات کے اعتراف میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نیز ہماری جانب سے جو ان کو اعزاز سے پیش کیا گیا وہ اس کے حقدار تھے۔ راکیش ٹکیت نے کہا کہ مولانا عارف سراج نعمانی نے کسان آندولن میں بے لوث خدمات انجام دی ہے، ان کی محنت، ان کا کردار ہمیں شاندار لگا، اس لیے ان کو اعزاز سے نوازا گیا۔ مولانا عارف سراج نعمانی نے کہا کہ کسانوں کی جانب سے کیا گیا میرا اعزاز در حقیقت پورے ملک کا اعزاز ہے، کیونکہ ہم نے بلا تفریق ملک کے جملہ اقوام کے ساتھ ملک و ملت کے لیے صحافتی، سماجی، رفاہی، ملی، دینی خدمات کے ساتھ ملک میں امن و سلامتی و خیر سگالی کے عملی جدوجہد کرنا فرض منصبی سمجھا ہے۔ ہم نے ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں ہمیشہ ایسی اور بے مثال خدمات انجام دی ہے جو تاریخ کے سنہرے اوراق میں درج ہے۔ اسی جذبے کے تحت اس خادم نے کسان آندولن کو ملک کی آواز سمجھتے ہوئے کسانوں کے حقوق کی بازیابی کی حتی الامکان آواز بلند کی۔ آخر میں مولانا عارف سراج نعمانی نے کہا کہ محض میٹنگ و پروگرامات پر شب و روز محنت کرنے والے قوم کو بھی چاہیے کہ وہ کسان تحریک اور کسانوں کے اتحاد سے بھرپور سبق حاصل کرے اور قوم و ملت کے تحفظ و سالمیت کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ طویل المیعاد منصوبہ سازی کرے۔ ہم اس وقت تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں، اس کے لیے ہم ماضی کی 70 سالہ دور سے سبق حاصل کر کے مستقبل کے حالات کو مستحکم کرنے، نیز ملت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اپنی مخلصانہ جدوجہد شروع کر دے۔ علماء کرام منبر و محراب کے ساتھ ساتھ عوامی و ملی رفائی کاموں کو روزمرہ کے معمولات میں شامل کرے اور ملک و ملت کی خوب خدمت کرے، یہی ہماری زندگی کا نصب العین ہے۔